دین کا بڑا معیار ہے، مگر کیا کروں اپنی قلبی وابستگی کے باوجود اپنی کرسی کے ہاتھوں مجبور۔ میرے حافظ نے مجھے تحریری حکم نامہ بھیجا ہے اور وہ پڑھ کر سنانے کے لیے میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے اس کے حکم نامے کو پڑھ کر خالی سنا بھی سکوں، تو آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ہے اس کا حکم نامہ۔ اب آپ جیسے فرمائیں، امام عالی مقام نے جب وہ تحریر پڑھی، انہوں نے ولید کو مخاطب اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یزید ولید کو کون سی سلطنت کا حاکم بنایا جا رہا اور کون سی سلطنت کے تخت پر اس ناباب کو بٹھایا جا رہا اور اسے تخت نشین کرنے کے لیے کس سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ نواز رسول میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، جو ظالم بھی ہے، بدمعاش بھی ہے، بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے، جو کتے بھی لڑاتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، سود و سلاد کا بھی پابند نہیں، نہ اسے حقوق اللہ کی کرنا تھا، حقوق لباس کی، اور ایسے بد کردار شخص کو اس سلطنت کا حاکم بنانے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے جس سلطنت کا قیام میرے نانا مصطفیٰ نے بڑی عظیم قربانیوں کے بعد جو سلطنت وجود میں آئی، جس کے قیام کی خاطر میرے مصطفیٰ آنکھوں پر چلے، جس سلطنت کے قیام کے لیے حضور نے دعوت کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس سلطنت کے قیام کے لیے تاجدار کائنات نے شہر ابی طالب میں 3 سال قید و بند کی صورتیں برداشت، جس کی خاطر تاجدار کائنات نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ پہنچے، اسی سلطنت کے قیام کے لیے تاجدار کائنات نے مدینہ پہنچ کر اپنی 10 سالہ زندگی کے اندر 86 جنگیں لڑی، اس ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے۔ بدر کا معرکہ بپا، احد کا معرکہ بپا، اپنے دست مبارک سے خندقیں کھودی، میرے نانا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، اسی ریاست مدینہ کی خاطر خیبر کا معرکہ بپا ہوا، اسی ریاست مدینہ کی خاطر تاجدار کائنات کے دندان شہید ہوئے، رخسار زخمی ہوئے، میرے آقا کے کا وجود لہو لہان ہو گیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، تاجدار کائنات کے عظیم صحابہ اور اہل بیت نے بڑی بڑی قربانیاں دی، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ جنہیں شہادت کے بعد ان کا کلیجہ تک نکال کے چبا دیا گیا، اور بڑی بڑی عظیم صحابہ میں سے ہستیاں جنہیں شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد جو سلطنت، جو ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی، اور پھر جس ریاست مدینہ کو پروان چڑھایا سیدنا صدیق اکبر نے، پھر جس کی سرحدوں کو وسعت عطا کی فاروق اعظم نے، پھر جس ریاست کی آبیاری اپنے خون سے کی عثمان غنی نے، اور جس سلطنت کو کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا مولا علی شیر خدا نے، اور جس ریاست کو بچانے کی خاطر میرے بھائی حسن مصطفیٰ نے اپنے تخت کی، اپنے اقتدار کی قربانی دے دی تاکہ میرے نانا کی ریاست بچ جائے، امت 2 ٹکڑے نہ ہونے پائے، اور اتنی قربانیوں کے بعد جو ریاست یہاں تک پہنچی آج، اس کے تخت پر یزید جیسے بد کردار، یزید جیسے بد اخلاق، بددیانت، خائن، درخت
تاجدار کائنات کی امت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ظالم اور جابر شخص کو جبراً مسلط کیا جا رہا ہے اور نواسہ رسول کو اس کی بیعت کرنے اور اس کی حکمرانی تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا ولی میری طرف سے اپنے حاکم یزید کو پیغام دے دو کہ حسین ابن علی مر تو سکتا ہے مگر یزید جیسے بد کردار اور بدگمان شخص کے حق میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی حکمرانی کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب مروان کے پاس کھڑا نواسہ رسول کی گفتگو سن رہا تھا، ولید بن عتبہ اپنی کرسی پر بیٹھا سر جھکائے امام علی مقام کی باتیں سنتا رہا۔ پاس مروان کا اس نے آ کر ولید کے کان میں کہا کہ مروان تم گورنر کی کرسی پر بیٹھے ہو اور ایسے ساتھ جھکا کے حسین کا خطاب سن رہے ہو، موقع ابھی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ فوری طور پر حسین نے علی کو اریسٹ کیا جائے، انہیں قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک یزید کی بیعت نہ کرے۔ اگر بیعت پر آمادہ ہو جائے تو فبہا، اور اگر یہ کسی قیمت پر بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تو مروان نے کہا کہ پھر ان کا یہی سر قلم کر کے ان کا سر دربار یزید میں پہنچایا جائے۔ امام علی مقام نے جب مروان کی گفتگو کو سنا، نواسہ رسول نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اس باغ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ظالم کو مخاطب کر کے امام علی مقام نے فرمایا مروان کیسی بات کرتے ہو؟ یزید کی بیعت اور اس کے بدلے میں نواسہ رسول کو قتل کی دھمکی دے رہے ہو، سر حسین کو کاٹنے کی بات کر رہے ہو۔ سنو، حسین نہ جھکنے والا ہے نہ ہی باطل سے دبنے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کی گود میں پلا ہے، اس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے، اس نے تاجدار کائنات کے دودھوں پر سواریاں کی ہیں۔ یہ حسین زبان رسالت میں اس کا جوان ہوا ہے، تم ایک سال کی بات کرتے ہو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر نواسہ رسول کے 1000 سر بھی ہوں، ایک ایک کر کے نانا کے دین کی خاطر لٹا تو سکتا ہے مگر یزید جیسے باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتا۔ امام علی مقام اپنا عظیم انقلابی پیغام لے کر مدینہ کے گورنر ہاؤس سے واپس پلٹتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں اگلے ہی دن حضرت عبداللہ بن زبیر وہ گورنر سے ملاقات کیے بغیر مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے ایک دن آ کر اسلام کے شہر مدینہ میں بسر کیا اور اگلے ہی دن آپ نے اپنے تمام اہل بیت کو جمع کیا، اپنے پورے خانوادہ کو اکٹھا کر کے امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید کے ارادے بڑے ناکام ہیں، وہ بڑا ظالم شخص ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ظالم حکمرانوں کو جب اپنے اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی بھوک انتہا کو پہنچتی ہے تو ان کے لیے پھر انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لہٰذا امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ناپاک ارادے سے باز نہیں آ رہا، مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بدبخت یزید اپنی ناپاک فوجیں بھیج کر میرے نانا مصطفیٰ کے اس شہر مدینہ کے تقدس کو کہیں پامال نہ کر، حضور کے شہر کی حرمت کا مال نہ ہو جائے، کہیں شہر رسول انسانی خون سے اس کی گلیاں رنگین نہ ہو جائے۔ لہذا چونکہ یہ حرم مصطفیٰ ہے جس کے لیے حضور نے عرض کی تھی اللہ کے حضور اللہم حرم المدینہ کما حرمت
ابراہیم، بھائی تعالیٰ جیسے تم نے ابراہیم کی خاطر مکہ کو حرم بنایا تھا، اس طرح میری خاطر اس مدینہ کو بھی حرم بنانا۔ یہ حرم رسول ہے، لہذا اس کے تقدس کو بچانے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ آپ کے تمام اہل بیت نے آپ کے گفتگو کو سنا، اور اپنی بھائی محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اس وقت مدینہ میں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کسی اور طرف جنگلوں کی طرف چلے جائیں، صحراؤں کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، اور اگر کسی شہر میں ہی جانا ہے تو پھر مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ شہر کا رخ کر لیں اور مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کے لیے خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو مکہ شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے امن میں آ جاتا ہے۔ سو قرآن نے جس کے حرمت کو اور جس کے تقدس کو بیان کیا کہ اس شہر میں پہنچنے والا امن پا جاتا ہے، یقیناً اس قرآن حکم کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان کلمہ کو شخص مکہ کی سرزمین کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہاں انسانی خون بہانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ارے انسان کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، مکہ شہر کی غربت کا یہ عالم ہے کہ اس حدود حرم کے اندر ایک جون تک مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ امام عالی مقام نے بسر و چشم اس مشورے کو قبول کیا اور اگلے ہی صبح اپنے تمام اہل بیت سے فرمایا کہ اب مدینہ سے کوچ کا وقت آ گیا، اپنا سامان باندھو اور مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر۔ جب سب نے اپنا سامان باندھ لیا، سواریاں تیار ہو گئی، اونٹنیوں پر رکھ دیے گئے، کافی اہل بیت مدینہ سے رخصتی کے لیے تیار ہے۔ امام عالی مقام نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو مخاطب کیا اور کہا بہن زینب، ہم نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، معلوم نہیں کہ پھر زندگی میں پلٹ کر اس شہر میں ہمیں آنا نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے نانا کے روزہ اقدس پر آخری سلام پیش کروں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بھائی اگر وہ آپ کے نانا ہے تو نانا ہمارے بھی، آپ اکیلے نہیں جا سکتے، ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ امام عالی کو باپ خانوادہ نبوت کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے حضور کی قبر انور کے سامنے جا کر جب حسین آخری سلام پیش کرتے ہیں، اس لمحے ذرا سوچیے کہ نواسہ رسول کی کیفیت کیا ہو۔ اس کیفیت کو اگر جاننا ہو تو آؤ اس عاشق سے پوچھو، اس حاجی سے پوچھو جسے اللہ نے حضور کے شہر مدینہ میں چند دن کا قیام عطا کیا۔ کوئی 10 دن ٹھہرا، کوئی 15 دن ٹھہرا، کوئی 20 دن ٹھہرا، مگر 10 15 20 دن قیام کرنے والا حاجی جب میرے آقا کے شہر مدینہ سے جدا ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس کے من کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ روزہ اقدس کے سامنے آخری سلام کہہ کر جب رخصت ہوتا ہے تو عاشق کا دل محبوب کی سنہری جانتوں کے ساتھ وہیں اٹکتے رہ جاتا۔ مدینے سے باہر قدم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، اس کا جگر پھٹنے کو آتا، آنکھیں بے ساختہ برف رہی ہوتی ہیں اور روتے تڑپتے مڑ مڑ کے وہ مسافر پیچھے دیکھتا ہے کہ چلتے چلتے کہیں حضور کے غربت خزرہ کی ایک چدر ہی نظر آ
آخری منظر اور آخری نظارہ ہی نظر آتا ہے. ارے یہ تو وہ حاجی ہے، وہ عاشق ہے جس نے 10 دن گزارے، 15 دن گزارے، 20 دن گزارے، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو گیا. مدینہ کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی. کیا کیفیت ہوگی اس نواسہ رسول کی کہ جس نے 2، 4، 10، 15 دن نہیں، جس نے زندگی کے 56 برس حضور کے شہر مدینہ میں بسر کیا، جو پیدا مدینہ میں ہوئے، جو پلے بڑے اس شہر میں، جن کی اس شہر کے در و دیوار کے ساتھ نہ جانے کتنی یادیں وابستہ ہیں، جو ان گلیوں میں کھیل کے جوان ہوئے. ارے جس حسین نے مدینہ کی ان گلیوں میں، نواسہ رسول نے، امام عالی مقام نے، تاجدار کائنات کے کندھوں پر ان گلیوں میں جس حسین نے سواریاں کی، آغوش رسول میں جو پن کے جوان ہوئے تھے امام عالی مقام کے لیے، یقیناً شہر مدینہ کی جدائی بھی ایک قیامت سے کم نہیں تھی. نواسہ رسول اپنے نانا کی قبر انور کے ساتھ لپٹ کر بے ساختہ ہزاروں قطار ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو دبا ہیں، رو کے عرض کی نانا جان یہ وہی حسین ہے جسے کبھی سینے پر بٹھایا کرتے، یہ وہی حسین ہے جسے کبھی اپنی زبان رسالت رسوایا کرتے تھے، اور یہ وہی حسین ہے جسے کبھی آپ کندھے پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے. آج آپ کا بیٹا حسین آپ کا شہر چھوڑنے پر مجبور ہے، آج مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے. نانا جان حسین کا آخری سلام قبول کیجیے. ادھر تمام اہل بیت اطہار جب حضور کی بارگاہ میں اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، چیخیں بلند ہوتی ہیں، آقا جہاں کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے سامنے جنت البقیع جب نگاہ پڑتی ہے سیدہ کائنات کی قبر انور پر، لامتے ذکر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا آپ کی قبر انور پر نواسہ رسول کی نگاہ پڑتی ہے، بے ساختہ دل کر کھنچتا ہے. جب ریاض الجنہ سے نکل کر جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، اہل بیت کا پورا قافلہ لے کر اور سیدہ کائنات کے حضور کھڑے ہو کر جب وہاں سلام پیش کیا جاتا ہے، امام علی مقام اپنی اماں حضور کے قدموں پہ جھک کر اپنے رخسار خاک پہ رکھ کر زاروں قطار ہوتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں امی جان یہ وہی حسین ہے جسے کبھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوریاں دیا کرتی، جسے ناموں سے پالا تھا، آج تو اسے نام کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کبھی قبر حسن کو دیکھتے ہیں اور اپنے بھائی سے بدرگی ہوتے ہیں، کبھی تاجدار کائنات کی قبر انور کی طرف تکتے ہیں. ایک پروگرام ہے اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں جوان بوڑھے ہر کوئی دارو مدار ہو رہا ہے مدینہ کی جدائی میں، اور لوگوں خالی حضور کے شہزادے شہزادیاں نہیں، جب وہ وہاں سے قدم باہر رکھتے ہیں تو پھر مدینہ کے در و دیوار بھی روتے ہیں، مدینہ کے کوچہ و بازار بھی روتے ہیں، مدینہ کی ہوائیں اور فضائیں بھی خوشگوار ہو جاتی ہیں. ایک سونا سونا ماحول ہے، ایک اجڑی اجڑی فضا ہے. نواسہ رسول کا قافلہ کیا چلا کہ مدینہ کی سب بہاریں بھی جاتی رہی، سب رونقیں جاتی رہی، اس شہر کی سب رونقیں سب بہاریں جن شہزادوں کے دم قدم سے تھی، آج یہ حضور کا مدینہ چھوڑ کے چل گئے. مسافر بن چلے، ادھر مدینہ کی ہوائیں اور فضائیں بھی مرغوب ہیں، مگر اہل بیت رسول کا یہ قافلہ آخری سلام کہہ کر جب وہاں سے رخصت ہوتا اور چلتے چلتے مکہ کی سرزمین پر پہنچتا، شہر حرم میں پہنچتا اور شہر حرم میں
اہل بیت رسول کا جب یہ قافلہ اترتا ہے، ادھر حسین سندھ حرم میں پہنچے، ادھر اہل کوفہ جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، بلکہ اس دور کے اندر شیعان علی پورے سلطنت اسلامیہ سے آپ سے محبت کرنے والے، جب آپ نے اپنا دار خلافہ کوفہ میں بنایا تو سب وہاں جمع ہو گئے۔ اب ان کو جب خبر ہوئی کہ نواسہ رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ پہنچ چکے، تو تمام اہل کوفہ نے باہمی اتفاق کے ساتھ سلمان بن سرد کے ہاں ایک بڑا اجتماع کیا میٹنگ کی، اور اس میں سب نے اجتماعی رائے کے ساتھ نواسہ رسول کو کوفہ آنے کی دعوت بھیجی، اور اس کے لیے ایک نہیں کئی دعوت نامے پے در پے حدود کے لیے اپنے وفود بھیجے، اور ان تمام حدود کا کہ مضمون کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ نواسہ رسول ہم یزید کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کے ظالمانہ طرز حکومت سے بیزار ہیں، ہم آپ کے بابا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے نوکر اور خادم ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے لیے دیگر دن فرش راہ کیے آپ کے منتظر ہیں، ہماری درخواست ہے کہ آپ آئیں، ہماری قیادت کریں، ہم آپ کا دست و بازو بنیں، ہم آپ کی شانہ بشانہ کریں گے، ہم آپ کے اشاروں پر کٹ جائیں گے، تن لٹا دیں گے، اور آپ کی قیادت میں یزید کی باطل حکومت کے ساتھ ہم ٹکرانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ حق بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی عزت اور ناموس اور آپ کے نانا کے دین کی حرمت پر جانے دینا چاہتے ہیں، لہذا آپ جتنا جلد ہو سکے مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام کے پاس جب اہل کوفہ کی وہ دعوت پہنچتی ہے، آپ نے اپنے اہل بیت سے پھر مشورہ کیا کہ اب تو لگتا ہے کہ پہلے مدینہ چھوڑا، اب مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، چونکہ اہل کوفہ کی دعوت آ گئی، اور انہوں نے نواسہ رسول کو پیغام بھیجا ہے کہ حرمت دین کے لیے وہ بلا رہے ہیں۔ امام علی مقام جب مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتے، اور صحابہ کرام کو مکہ میں موجود جلیل القدر صحابہ جب ان کو خبر ہوتی ہے تو وہ سب صحابہ بزرگ ہستیاں حضرت عبداللہ بن عباس چلے آتے، حضرت عبداللہ بن زبیر چلے آتے، عبداللہ بن جعفر چلے آتے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جلیل القدر تابعین آگے قدموں میں بیٹھ گئے، اور سب نے دست دستہ یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کی نواسہ رسول خدا کوفیوں کی باتوں میں نہ آنا، ان کی دعوت پر نہ جانا، ان کے باتوں پر یقین نہ کرنا، ہماری زندگی کے تجربات بتا رہے ہیں کہ کوفی آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے بابا علی سے بھی وفا نہیں کی اور آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، وہ ظالم لوگ اپنا عہد توڑ دیں گے، آج بلا رہے ہیں خلاف کے خلاف لڑیں گے، لہذا ہماری درخواست ہے کہ خدا آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، یہی مکہ میں قیام پذیر رہے، اس لیے کہ آپ ہمارے سامنے تاجدار کائنات کے خانوادے کی آخری نشانی ہے، جن کے چہرے میں ہم تیرا رسول کو رکھتے ہیں، جن کی شخصیت میں ہم دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کا سرور صرف آپ سے، آپ کے خانوادے سے ہے، خدا نہ کرے کہیں پر کوفیوں نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو شہید کر دیا تو ہماری تو دنیا تاریخ ہو جائے گی، ہم اپنا سکون کہاں ڈھونڈیں گے؟ اے نواسہ رسول ہمارے حال پہ رحم کیجیے اور ہمیں اس طرح بے سر و سامان چھوڑ کر آپ کوفہ کی طرف جانے کا اپنا ارادہ ترک فرما دیں۔ امام علی مقام نے جب سب کی گفتگو سنی
اور جلیل القدر صحابہ کرام کے لوگ مشورے سنے تو سن کر معلوم ہے نواسہ رسول نے جواب کیا دیا. وہ جواب بڑا قابل غور اور قیامت تک حضور کی امت کے لیے مشہد راہ دامدار کائنات کے غلاموں کی رہنمائی کرنے والا وہ حسین کا جواب آپ نے فرمایا جلیل القدر صحابہ اور اہل اور تابعین سے کہ آپ کی ان محبتوں کا حسین شکریہ ادا کرتا ہے. آپ نے جس اخلاص کے ساتھ مجھے مشورہ دیا میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کی چاہتیں آپ کی محبتیں آپ کا اخلاص اپنی جگہ مگر نواسہ رسول مجبور ہے. انہوں نے پوچھا امام علی کو کہا کیا مجبوری ہے؟ آپ نے فرمایا اہل کوفہ نے جو مجھے دعوت بھیجی ہے اس دعوت کا مضمون یہ ہے کہ وہ یزید کے باطل نظام کے خلاف الہی کلمۃ الحق کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. اسلام کی حرمت اور اسلام کے تقدس کے تحفظ کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم باطل نظام یزید کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ ہماری قیادت کریں امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے اقامت اسلام کے لیے احیاء دین کے لیے انہوں نے بلایا ہے. لہذا اس دعوت کو آپ حسین کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ میں نے آج ان کی دعوت کو قبول نہ کیا ان کی دعوت کو رد کر دیا اور کل قیامت کے دن انہوں نے رب کی بارگاہ میں آ کر یہ عذر پیش کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یزید کے ظالمانہ باطل نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. ہم تو حق کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں. ہم تو آپ کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے لیے ہم نے تو آپ کے نواسے کو آواز دی تھی. آپ کے شہزادے حسین کو ہم نے بلایا دعوت دی تھی مگر آپ کے نواسے نے ہماری دعوت کو اس دن قبول نہ کیا تو ہم نے تو مجبوراً یزیدی نظام حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. اگر یہ بات حضور کے سامنے انہوں نے کہہ دی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اس دن اپنے نانا کو چہرہ کیسے دکھاؤں, اس دن حضور کا سامنا کیسے کروں گا. میرے نانا نے اگر مجھ سے پوچھا کہ حسین تجھے اپنی آغوش نبوت میں میں نے پروان کس لیے چڑھایا سینے کا کس لیے بٹھایا تیری خاطر اپنے سجدے طویل کیے تھے تیری خاطر 72 تسبیحیں پڑھی تھی کس لیے؟ کیا اس لیے کہ جب وقت پر تجھے میرے دین کی اقامت کے لیے بلایا گیا تو نے اس دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ اس وقت پہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہذا چونکہ میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان کی دعوت کو رد کر سکوں سو مجھے ان کی دعوت ہر صورت میں قبول کرنا پڑے گی. اب رہی بات کہ کوفیوں کا کردار کیا ہوگا, وہ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, وہ وفا کریں گے یا بے وفائی. امام علی مقام نے فرمایا ان کی وفا اور بے وفائی یہ بات کا مسئلہ ہے. اس وقت حسین کے سامنے مسئلہ اہل کوفہ کی وفا اور بے وفائی نہیں, حسین کے سامنے مسئلہ دین کی اقامت کا, دین کے لیے حق کی سربلندی کا ہے. لہذا اس دعوت کو نواسہ رسول کسی قیمت پر رد نہیں کر سکتا. تمام صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا دیے, کہنے لگے نواسہ رسول ہم آپ کے دلائل کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتے مگر پھر اتنا عرض کریں گے کہ اگر جانا ہی ضروری ہے تو پھر خود ڈائریکٹ نہ جائیں بلکہ اپنے جانے سے پہلے بھی اپنا قاصد اپنا نائب بھیجیں, اپنا سفیر بھیجیں, اپنے جانے سے پہلے بھی اپنا نمائندہ بھیجیں. کم سے کم وہ جا کر وہاں حالات کا جائزہ تو دے, وہاں حالات کو دے کر وہ آپ کو رپورٹ تو دے, پھر آپ فیصلہ کریں. امام علی مقام نے فرمایا تمہارے اس مشورہ کو بھی قبول کرتا. سو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور اہل کوفہ نے پھر ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا.